بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین و امام المرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ پچھلے ہفتے سورہ کہف کی ایک دعا کا تذکرہ کیا تھا۔ کہ یہ دعا اصحاب کہف نے مانگی تھی بڑی شدت اور مشکل کی حالت میں۔ سلیم صاحب اوپر آ جاؤں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح ان کے لیے راستہ کھولا۔ اب اس کے بعد قرآن کریم میں جو دعا منقول ہے وہ سورہ طٰہٰ میں ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، اور یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت مانگی جب ان کو نبی بنایا گیا۔ 8-10 سال اپنے خسر حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ ان کی خدمت کرنے میں گزاری، اور اس کے بعد پھر واپس اپنے وطن کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ وطن مصر تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اردن میں تھے، تو حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس سے اپنی اہلیہ کو لے کر، جو حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی تھی، مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ تو راستے میں حضرت صفورہ، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ تھیں، ان کو کچھ تکلیف شروع ہوئی، جیسے ولادت کی تکلیف ہوتی ہے۔ اب یہ تنہا تھے، جنگل میں تھے، اور سردی کا موسم تھا۔ تو اس وقت اچانک ایک آگ نظر آئی، تو انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ میں ذرا اس آگ کی طرف جاتا ہوں، اور وہاں سے ایک تو یہ کہ وہاں سے کوئی گرمی کے لیے کوئی شعلہ، کوئی انگارہ، کوئی آگ کا ٹکڑا لے آؤں تاکہ تم اس کو تاپ سکو اور سردی سے بچاؤ کا انتظام ہو سکے۔ اور دوسرا یہ کہ وہاں جا کر میں یہ بھی دیکھوں، شاید ہو سکتا ہے اس کے آس پاس کوئی ایسی پناہ گاہ ہو اور جہاں پر ہم رات گزار سکیں، اور وہاں سے سیدھا راستہ بھی پتہ چل جائے کہ مصر کا راستہ صحیح کیا ہے۔ چنانچہ آگ کی طرف روانہ ہوئے، تو وہ آگ تو نظر آئی تھی، لیکن اس میں سے آگ سے آواز آنی شروع ہو گئی، اللہ جل جلالہ کی، براہ راست۔ عام طور سے انبیاء کرام علیہ السلام کو جب وحی بھیجی جاتی ہے تو کوئی فرشتہ لے کر آتا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ لے کر آیا اور پھر آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ لیکن وہاں براہ راست اللہ تبارک و تعالی ہم کلام ہوئے، اور فرمایا اننی انا اللہ، میں خود اللہ ہوں۔ براہ راست ہم کلام ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور ان کی فضیلت قرآن کریم نے بیان بھی کی کہ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ سے براہ راست بات کی۔
بظاہر براہ راست بات کرنے کی وجہ شاید یہ ہو، واللہ عالم، کہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑی بے کسی کی حالت میں تھے، اور سردی تھی، اہلیہ کچھ جو تکلیف تھی، بیماری تھی، اور شاید راستے میں بھی رات کے وقت میں پتہ نہیں چل رہا ہوگا کہ کہاں جا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے براہ راست تسلی دینے کے لیے خود کلام فرمایا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آواز آئی اور یقین ہو گیا کہ یہ اللہ جل جلالہ کا کلام ہے جو مجھ سے ہو رہا ہے، تو سب کچھ بھول گئے، یعنی ساری تکلیف، ساری پریشانی، ساری رات اور کا اندھیرا سب بھول کر اللہ جل جلالہ کے کلام میں محو ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اچھا خاصا لمبی بات کی اس وقت، جو قرآن کریم میں سورہ طٰہٰ میں آئی ہے، اور پھر حکم دیا کہ اب میں تمہیں اپنا رسول بنا رہا ہوں، اور اس لیے بنا رہا ہوں کہ جاؤ فرعون کے پاس جاؤ، اور فرعون سے جا کر بات کرو، اس کو ہدایت کا راستہ دکھاؤ، کیونکہ وہ بہت سرکشی پر آمادہ ہو گیا ہے، خدائی کا دعویٰ کر رکھا ہے۔ ایک طرف تو خدائی کا دعویٰ کر رکھا ہے، دوسرے بنی اسرائیل کے اوپر ظلم و ستم کی انتہا کر رکھی ہے۔ تو جاؤ اور جا کر اس کو راہ راست کی طرف دعوت دو۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی، قال رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد به ازری واشرکه في امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی جو کلام فرمایا تھا وہ خاصا لمبا ہے قرآن سورہ طٰہٰ کے اندر، اور جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلا آغاز جو کیا وہ دعا مانگنے سے کیا۔ سب سے پہلے کام کی ابتدا کی دعا مانگنے سے، جس سے یہ پتا چلا کہ جب بھی آدمی کو کوئی مہم درپیش ہو، کوئی مسئلہ سامنے ہو، کوئی بڑا کام کرنا ہو، تو پہلا کام اس کا یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، اللہ تعالیٰ سے مانگے، اور جو جس مہم کے لیے جا رہا ہے اس مہم میں جتنی دشواریاں پیش آ سکتی ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ سے کہہ دے، یا اللہ فلاں جگہ جا رہا ہوں اور اس میں یہ مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، یہ پریشانی پیش آ سکتی ہے، یہ مسائل درپیش آ سکتے ہیں، تو آپ ہی ان مسائل کو حل کیجیے گا۔ تو پہلا سبق یہ دلوا دیا قرآن کریم کی ان آیات نے کہ جب بھی انسان کو کوئی مہم درپیش ہو، کوئی اہم فیصلہ کرنا ہو، اہم کام کرنا ہو، تو اسباب کی طرف بعد میں جائے، اللہ جل جلالہ سے رجوع پہلے کرے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام، اب دیکھو اس جنگل کی تنہائی میں ہے اور راستہ بھی بھٹک سے رہے ہیں اور تکلیف بھی ہے، اور پھر اتنی بڑی ذمہ داری سونپی جا رہی ہے کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ فرعون جو ان کے خون کا پیاسا تھا، کیونکہ ان سے قتل سرزد ہو گیا تھا، سب لوگوں کو معلوم ہے واقعہ۔ تو اس کی وجہ سے اس نے ان کے پیچھے آدمی لگائے ہوئے تھے، وہ تو اب 8-10 سال گزر گئے تھے، اس واسطے وہ شاید معاملہ بھول بھلیاں ہو گیا ہوگا،
لیکن پھر بھی اس فرعون کے سامنے جا کر اس کا سامنا کرنا اور اس جیسے سرکش کو جو خدائی کا دعوے دار ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنا، اس کو پیغام دینا، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، بہت زبردست ذمہ داری آ گئی تھی۔ تو جتنی باتیں ہوتی تھیں، ہو سکتی تھی، جتنے مشکلات پیش آ سکتی تھیں، ان مشکلات کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا ذکر کیا۔ دوسری جگہ قرآن کریم میں یہ بھی فرمایا کہ لہم علی ذنب فاخاف ان یقتلون، مجھ سے ایک غلطی سرزد ہو گئی تھی، کسی قبطی کو مار دیا تھا، تو مجھے اندیشہ ہے کہ میں جاؤں گا تو مجھے قتل کر ڈالیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر تسلی دی کہ نہیں، کچھ نہیں کر سکیں گے، کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے تمہارا، جاؤ۔ تو وہاں جو یہ دعا مانگی ہے، ذرا ایک ایک دعا، ایک ایک لفظ جملے کو ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ رب اشرح لی صدری، جس کے معنی ہے اے پروردگار، اے میرے پروردگار، میرا سینہ میرے لیے کھول دیجئے، سینہ کھول دیجئے۔ اشرح لی صدری، اس کو اردو میں سینہ کھولنا کہتے ہیں، عربی میں شرح صدر کہا جاتا ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ مجھے اس بات پر شرح صدر ہو گیا۔ اس کے دو معنی ہوتے ہیں شرح صدر کے۔ ایک معنی یہ ہوتے ہیں کہ دل میں کسی معاملے میں تردد تھا کہ یہ کام کروں یا نہ کروں، تو وہ دور ہو جائے اور شک اور تردد دور ہو کر کسی بات پر مکمل اطمینان ہو جائے، اس کو شرح صدر کہتے ہیں۔ بکثرت انسان کی زندگی میں یہ واقعات پیش آتے ہیں کہ اس کو کشمکش کا سامنا ہوتا ہے کہ یہ کام کروں یا نہ کروں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی ایک راستے پر اطمینان قلب پیدا ہو جاتا ہے تو وہ شرح صدر کہلاتا ہے۔ یہ بڑی نعمت ہے۔ اب شرح صدر جب ہو جاتا ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ آدمی مکمل 100% مطمئن ہے کہ میں نے جو راستہ اختیار کیا ہے وہ ٹھیک ہے اور اس میں کسی غلطی کا شائبہ نہیں ہے، یہ شرح صدر ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، ظاہر بات ہے اتنی بڑی زبردست ذمہ داری عائد ہو رہی ہے تو آدمی کے طبعی طور پر انسان کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے، یا اللہ اتنی بڑی ذمہ داری لوں کہ نہ لوں، یہ کام کروں یا نہ کروں۔ تو فرمایا پہلی دعا یہ کی کہ اللہ کوئی تردد میرے دماغ میں نہ رہے، کوئی شک نہ رہے، پورا شرح صدر ہو جائے اور مکمل شرح صدر کے ساتھ میں آپ کے حکم کو بجا لاؤں۔ یہاں ایک بات اور سمجھنے کی ہے کہ شرح صدر جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ کسی نیک کام پر ہوتا ہے، کسی اچھے کام پر ہوتا ہے۔ اللہ بچائے، بہت سے لوگ جو غفلت میں ہوتے ہیں، لاپرواہی کی زندگی گزار رہے ہیں، نہ حلال کی فکر ہے، نہ حرام کی فکر ہے، نہ آخرت کا تصور ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا خیال ہے، اور کیے جا رہے ہیں، گناہ بھی کیے جا رہے ہیں اور معصیتیں بھی سرزد ہو رہی ہیں اور زندگی گزار رہے ہیں، کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں۔ تو وہ اپنے غفلت کی وجہ سے اپنے رویے کو پر پورے مطمئن ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، بہرحال ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالی محفوظ رکھے، جو غفلت کا شکار ہوتے ہیں اور کبھی خیال نہیں آتا کہ میں کام جو کر رہا ہوں وہ مجھے جنت میں لے جائے گا یا دوزخ میں لے جائے گا، اللہ کو راضی کرے گا یا نہیں کرے گا، بس کیے جا رہے ہیں اور خوش ہے، مطمئن ہے۔
ان کو قرآن کریم نے کہا ہے رضو بالحیات الدنیا وطمئنوا بها، کہ وہ دنیاوی زندگی پر خوش ہیں، راضی ہیں، تو اور وطمئنوا بها، اور اس پر پوری طرح مطمئن بھی ہیں کہ بس یہ دنیاوی جو کاروبار ہم کر رہے ہیں، دنیاوی مشاغل میں جو ہم لگے ہوئے ہیں، بس یہ ٹھیک ہے، اور دن رات اسی کی دھن میں لگے ہوئے ہیں، اور کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ اس میں کوئی غلطی بھی ہو رہی ہے ہم سے یا نہیں ہو رہی. اس کو اطمینان فرمایا. تو اطمینان ہو جاتا ہے بعض اوقات، اللہ تعالی محفوظ رکھے، اطمینان ہو جاتا ہے معصیت پر، اطمینان ہو جاتا ہے گمراہی پر، اطمینان ہو جاتا ہے دنیاوی زندگی کو سب کچھ سمجھنے کے اوپر. لیکن شرع صدر یہ نہیں کہہ سکتے اس کو کہ اس کو معصیت پر شرع صدر ہو گیا ہے. تو شرع صدر کا جو لفظ ہے یعنی سینہ کھل جانا، یہ ہمیشہ اچھی چیز کے لیے ہوگا، بری چیز کے لیے نہیں ہو سکتا. بری چیز کے لیے اطمینان ہو سکتا ہے، غفلت ہو سکتی ہے، لاپرواہی ہو سکتی ہے، لیکن شرع صدر نہیں ہو سکتا. کوئی آدمی کہے جی مجھے تو العیاذ باللہ مجھے تو جھوٹ بولنے پر شرع صدر ہو گیا، یا مجھے غیبت کرنے پر شرع صدر ہو گیا، تو یہ احمقانہ بات ہے. شرع صدر نہیں ہوا، وہ غفلت کی وجہ سے اس پر اطمینان ہو گیا ہے کہ بس جو کر رہا ہوں ٹھیک ہے، آگے کچھ ہوگا دیکھی جائے گی، میں تو ٹھیک کر رہا ہوں. تو شرع صدر ہمیشہ اچھی چیز پر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے جو مانگا وہ یہ کہ پہلے مجھے شرع صدر عطا فرما دیجئے کہ یہ جو نیک کام جس کی طرف آپ مجھے بھیج رہے ہیں، اس کے نیک ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن میں کر سکوں گا یا نہیں، میں اس قابل ہوں گا یا نہیں، یہ جو ایک تردد میرے دل میں پیدا ہو رہا ہے یا ہو سکتا ہے، اے اللہ اس تردد کو دور فرما کر مجھے شرع صدر عطا فرما دیجئے کہ یہ کام کرنا ہے اور مجھے ہی کرنا ہے. رب اشرح لی صدری. تو شرع صدر کے ایک معنی ہوتے ہیں کہ تردد کی حالت میں کسی ایک جانب انسان کو مکمل اعتماد ہو جائے کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ درست ہے. تو اللہ پہلے تو مجھے یہ شرع صدر عطا فرمائیے کہ جس کام کے لیے آپ بھیج رہے ہیں اس کام پر مجھے مکمل بھروسہ ہو جائے، کوئی تردد باقی نہ رہے، کوئی باہمہ باقی نہ رہے. پہلا کام تو یہ سب سے، اگر یہ دل میں تردد رہا کہ میں کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا، تو یہ کام میں رکاوٹ پیدا کرے گا. لہذا مجھے مکمل اطمینان دے دیجئے، شرع صدر دے دیجئے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں. کام تو ہے ہی نیک، لیکن میں کر سکتا ہوں، اس پر مجھے شرع صدر عطا فرما دیجئے. اور دیکھو جب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت عطا ہوئی تو آپ کے اوپر کس قدر گھبراہٹ طاری ہوئی، بخار چڑھایا، سردی لگنے لگی، جاڑا چڑھ گیا. اس وجہ سے نہیں کہ اس معاملے میں کوئی شک تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ظاہر ہے یہ تو اس کا تو کوئی امکان ہی نہیں تھا، لیکن اس ذمہ داری کا احساس کہ میں یہ کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا، تو وہ اس کی وجہ سے آپ پریشان ہوئے، بخار چڑھا، جاڑا چڑھا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کیفیت کو دور کر دیا، اور پھر سورہ انشراح میں فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک. کیا ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا؟ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، اور آپ کے اوپر جو بوجھ طاری تھا کہ ذمہ داری کا، کیا ہم نے وہ دور نہیں کر دیا؟ ورفعنا لک ذکرک، اور آپ کے تذکرے کو ہم نے بلند مقام عطا فرما دیا. تو اسی قسم کا بوجھ ظاہر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہوا ہوگا. تو اس وجہ سے انہوں نے سب سے پہلے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے شرع صدر عطا فرما دیجئے کہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں یہ باقی درست ہے
اس پر تو یقین ہے ہی، لیکن میں کر سکوں گا اس کے اوپر بھی مجھے مکمل اعتماد عطا فرما دیجیے۔ اور یہ ہوئے ایک معنی شرع صدر کے۔ دوسرے معنی شرع صدر کے یہ ہوتے ہیں کہ آدمی جب کسی سے کوئی بات کرے تو اس طرح کرے کہ وہ مؤثر ہو جائے۔ بسا اوقات آدمی کے دل میں ایک بات تو ہوتی ہے لیکن کہنے کا ڈھنگ نہیں آ رہا، کس طرح کہوں۔ تو اب ذہن میں مضمون ہے، کیا بات کہنا چاہتا ہوں وہ بھی ذہن میں موجود ہے، اس کے لیے مناسب الفاظ نہیں مل رہے، مناسب الفاظ نہیں مل رہے۔ یہ ہم جیسوں کو تو بہت پیش آتا ہے، تحریر میں بھی تقریر میں بھی، کہ کوئی بات کہنا چاہتے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے جیسے دل بند ہو گیا، رک گیا، زبان رک گئی، یا تحریر میں قلم کے اوپر وہ مضامین صحیح طریقے سے نہیں آ رہے۔ تو وہ کیوں آتا ہے؟ اس واسطے کہ شرع صدر نہیں ہوا، یعنی دل میں ابھی تنگی ہے کہ میں کس طرح بیان کروں، کس طرح کہوں کہ دوسرے کے دل میں اتر جائے۔ تو شرع صدر کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ آدمی کا دل کھل جائے، جو بات کہے وہ سلیقے سے کہے، موقع کے مناسب کہے، پورے مدلل انداز میں کہے، اس طرح کہے کہ دوسرے آدمی کے دل پر اثر انداز ہو۔ یہ شرع صدر۔ تو یہاں دونوں چیزوں کی ضرورت تھی، پہلے معنی کی بھی، کیا کہ مجھے اتنا شرع صدر عطا فرما دیجئے کہ میں یہ کام کروں اور خوب اعتماد کے ساتھ کروں کہ ہاں میں کر سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی نصرت سے میں کام کر سکتا ہوں، اس کا شرع صدر دے دیجئے۔ اور جا کر جب میں بات کروں فرعون سے، اب اتنا بڑا بادشاہ جو خدائی کا دعویدار ہے، وہ اس سے جا کے بات کروں تو آدمی کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے بھائی۔ جب کوئی صاحب سلطنت، صاحب اقتدار، وہ ساری کچھ لے کے جاتا ہے انسان، لیکن وقت پر الفاظ ساتھ نہیں دیتے، زبان لڑکھڑا جاتی ہے۔ تو اس واسطے جب تک انسان کھل کے زبان اور دل کھل نہ جائے، اس وقت تک وہ اپنا مدعا ظاہر نہیں کر سکتا۔ وہ شاعر نے کہا کہ ہم گئے تھے عرض کرنے مدعا اور آخر مدعا ہی رہ گیا۔ مطلب یہ کہ وہ جس کے پاس مدعا لے کر گئے تھے، وہاں جا کر ایسی گھبراہٹ طاری ہوئی اور ایسا رعب دل پر قائم ہوا کہ اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے آ گئے، مدعا ہی رہ گیا۔ تو یہ آپ دیکھو کہ اگر اپنے کسی بزرگ جس کا رعب دل میں ہو، اس کے پاس آدمی بعض اوقات جاتا ہے اور دل میں مضامین بھی ہوتے ہیں، کہنا بھی چاہتا ہے لیکن کہا نہیں جاتا۔ میں نے جو میری ایک مشہور نظم ہے، دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ، تو اس میں ایک بند ہے کہ جذبات کی موجوں میں لفظوں کی زباں گم ہے، جذبات کی موجوں میں لفظوں کی زباں گم ہے، عالم ہے تحیر کا یا رائے بیاں گم ہے، مضمون جو سوچا تھا کیا جانے کہاں گم ہے۔ سوچ کے آ رہا ہے آدمی کہ بھئی یہ دعا کروں گا، یہ دعا کروں گا، یہ دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ سے یہ مانگوں گا، یہ مانگوں گا، اب وہاں ملتزم پہ کھڑا ہے اور سب بھول بال گیا۔ تو یہ جو کیفیت ہوتی ہے، یہ کسی کے رعب سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے رعب سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے
حاضر ہوں میں، یا اللہ میں بیت اللہ کے سامنے حاضر ہوں، سب کچھ بھول گیا جو کچھ، لیکن وہ کیفیت بھی میرے اللہ کو بہت محبوب ہے. وہ بھی ان کو کہ یہ میرا بندہ، یہ میری خشیت میں، میرے رعب میں، میری عظمت و جلال کے تصور سے اس کی زبان بند ہو گئی ہے، تو پھر وہ براہ راست اپنے فضل و کرم سے نوازتے ہیں. میرے حضرت فرماتے تھے، حضرت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ، کہ ایک مرتبہ میں حرم میں موجود تھا اور سامنے بیت اللہ شریف بیٹھا ہوں، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. فرمایا کچھ یاد نہیں آ رہا، کیا مانگوں؟ کچھ یاد نہیں آ رہا. پھر سوچا کہ میں اتوار کے دن دعا کیا کرتا ہوں مجلس میں، تو وہی یاد آ جائے کہ وہی دعا کر لوں، وہ بھی نہیں آ رہا. اور جو بھائی حضرت تو دعا بہت کیا کرتے تھے، دعا کا خاص ذوق تھا. رمضان میں عصر سے لے کے مغرب تک مسجد میں جا کے بس کچھ ذکر اذکار کیے اور پھر دعائی کرتے رہے. بہت دعا کرتے تھے، بڑا دعا کا ذوق تھا. کہتے ہیں کچھ یاد نہیں آ رہا، ہاتھ پھیلائے ہوئے. تو پہلے دل میں ایک خیال آیا کہ یا اللہ میں اتنا شقی القلب ہو گیا کہ بیت اللہ کے سامنے جا کر میرے منہ سے الفاظ ہی نہیں نکل رہے. تو فرمایا دوسری طرف یہ دھیان آیا کہ بندہ خدا، ارے نادان، یہ الفاظ فرماتے ہیں، ارے نادان تو کیا مانگے گا؟ اللہ سے کیا مانگے گا؟ یہ جو تیرے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں اس بارگاہ کے اندر، یہ ہاتھ جو ہے ساری کائنات اس کے نیچے ہے، ساری کائنات اس کے نیچے ہے. اگر کچھ مانگتا تو متناہی ہوتا نا، جو چیز بھی مانگتا تو وہ محدود ہوتی. لیکن جب ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں اس بارگاہ میں، تو وہ پھر اس پر ڈالیں گے وہ کچھ جو تیرے وہم و خیال میں بھی نہیں ہوگا. تو یہ کیفیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے تو ہونی ہی چاہیے یہ کیفیت. لیکن جب کسی دنیا کے صاحب اقتدار کے سامنے آدمی جائے، دنیا کے بڑے کے سامنے جائے، تو بس اوقات زبان لڑکھڑا جاتی ہے، مضمون یاد نہیں آتا کیا کہنا تھا. تو یہ دوسری چیز سر صدر کی یہ مانگی کہ اللہ وہاں جا کر بھی میرا دل کھل جائے اور میں بات کو سلیقے سے جیسا کہنی چاہیے اس طرح کہوں، تو میرا تردد بھی دور ہو، سر صدر ہو جائے کہ مجھے جانا ہے فرعون کے پاس. اور جب جاؤں تو میری زبان کے اوپر بھی، کہ زبان کو بھی اس طرح یعنی کھول دیجئے کہ سینہ کھل جاتا ہے تو پھر زبان بھی کھل جاتی ہے. جب طبیعت میں انقباض ہوتا ہے تو پھر طبیعت کے انقباض کے وقت میں مناسب بات بھی نہیں نکلتی زبان سے، انقباض بھی نہ ہو، روب بھی طاری نہ ہو، اور میں کھل کر بلا خوف لومت لائم میں کھل کر بات کروں. رب اشرح لی صدری. دوسرا ویسر لی امری، اے اللہ میرے اس معاملے کو آسان کر دیجیے. مشکلات تو سامنے ہیں، پہلے جانا ہے، فرعون کے دربار میں داخل ہونا ہے، اس کا سامنا کرنا ہے، اس کو مطمئن کرنا ہے، اس کو دعوت دینی ہے. لیکن اس سارے کام کو اے اللہ میرے لیے آسان کر دیجیے. اس میں یہ سکھا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ آسانی مانگا کرو.